ناظرین اکرام، کیا آپ جانتے ہیں بڑھاپے کا یہ گناہ ایسا بھی ہے جو توبہ کرنے سے بھی معاف نہیں ہوتا۔ یہ بڑھاپے کا سب سے خطرناک ترین گناہ ہے۔ ناظرین اکرام، سوچیں اگر آپ نے ایسا کوئی گناہ کر لیا کہ جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہے اور نہ 1000 حج، اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 10,000 مرتبہ بھی اللہ کے حضور گڑ گڑا کر توبہ کی لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا تو کیا بنے گا؟ آپ تصور کریں، اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روزے رسول پر، لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشش کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ بھی ہے جسے معاف کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون میں شامل نہیں؟ ہاں، ایک گناہ ایسا ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کا کام نہیں آئے گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی نیکی اسے ختم نہ کر سکے گی۔ لیکن آخر وہ گناہ ہے کون سا؟ بے شک انسان سے بہت خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن ہمارا رب بہت ہی غفور و رحیم ہے، وہ بخشش والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندوں، اگر تم گناہوں کا انبار لے کر بھی آؤ لیکن میری ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراؤ تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا کوئی ایسا سنگین گناہ بھی ہے جو رحمت بھرے اعلان کے باوجود بھی معافی کے قابل نہیں؟ ایک ایسا گناہ اگر کسی نے وہ کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہولناک ہوگا، وہ جرم جس کا حساب قیامت کے دن انتہائی سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جسے کرنے والا دنیا میں شاید موج مستی کر لے، مزے کر لے، عیش و آرام کر لے، لیکن آخرت میں اس کا انجام اتنا خوفناک ہولناک ہوگا، زمین آسمان لرز اٹھے گی۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی اور نہ ہی کوئی بخشش، بلکہ عذاب ہی عذاب ہوگا اور پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ ناظرین اکرام، آخر وہ گناہ کون سا ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کے بارے میں مکمل تفصیل سے بتائیں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے ہماری اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھے گا۔ ناظرین اکرام، دنیا میں بہت سارے لوگ اپنی زندگی کو بہت ہی لاپرواہی کے ساتھ گزار رہے ہیں، ہر روز گناہ کرتے ہیں لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں ایک ایسا جرم ان کے نام اعمال میں درج ہو چکا ہے جس کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا۔ قیامت کے روز جب نام اعمال سامنے آئیں گے، پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دھاڑے مار رہی ہوگی، تب یہ احساس ہوگا ایک ایسا گناہ تھا جو اتنا خوفناک تھا، لیکن تب تک وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوا کا کوئی بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت زیادہ سخت وعیدیں سنائی ہے۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی سخت لعنت نازل ہوتی ہے۔ اس گناہ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر رزق کے دروازے بند کر دیتا ہے اور بے برکتی، بے چینی اس کی زندگی میں چلی آتی ہے۔ ناظرین اکرام، بے شک اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود یہ گناہ ایسا ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی، بندوں کے حقوق کی پامالی، کئی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں، دنیا اور آخرت دونوں ہی میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت، انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کے حق تلفی کرنے والا فرد معاشرتی طور پر بدنام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے دل میں غصہ، دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو کہ رشتوں کے خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق مارنے والا اندرونی طور پر بے سکونی، پریشانی محسوس کرتا ہے،
جس سے ذہنی دباؤ بڑھ جاتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، دھوکہ دہی، ظلم، ناانصافی عام ہوتی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں بتائی ہے۔ حدیث پاک کے مطابق حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والے کو قیامت کے روز کے بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑ سکتی ہے یا پھر دوسروں کی گناہ اپنے سر لینے پڑ سکتے ہیں۔ جان لیجئے، بعض روایت میں آیا ہے لوگوں کے حقوق دبانے والے کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے اور وہ معاف نہ کرے تو اللہ تعالیٰ بھی اس شخص کی معافی نہیں فرمائے گا جب تک کہ مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو فوراً معافی مانگیں، حق لوٹائیں، عدل انصاف کو اپنائیں، خود کو ظلم سے بچائیں، صدقہ نیک اعمال کے ذریعے اپنے غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہتر زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حقوق اللہ تو محض خالق توبہ ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسا نہیں۔ حقوق العباد وہ حقوق ہے جسے جب تک بندہ خود معاف نہیں کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ بس زبان سے یہ کہنا یا اللہ معاف کر دے اور سب کچھ ختم ہو گیا، ایسا بالکل بھی نہیں ہوتا، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا ہو وہ خود معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ کیا، کسی کا حق مارا، تو یہ جان لیجئے سب کچھ قیامت کے روز آپ کی نیکیوں میں سے پورا کیا جائے گا اور دوسروں کے گناہ آپ کے نام اعمال میں ڈال دیے جائیں گے، اور پھر اس طرح نیکیاں کم ہو جائیں گے اور گناہ زیادہ۔ ناظرین اکرام، اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وہ قوانین ہیں جو انسانوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کی دولت کی حفاظت کرنا، انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ جان لیجئے ارشاد باری تعالیٰ ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کسی کے حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا، ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے ساتھ بھی ویسے ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن کریم میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں سنائی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، جس نے ذرا برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرا برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے روز نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوگی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، پس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دیے جائیں گے۔ جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں گھسیٹ کر پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر دل لرز اٹھتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہو، کسی کے ساتھ زیادتی کی ہو، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں توبہ کیے بغیر، معافی مانگے بغیر مر گیا، قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔
دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ عیش و آرام بہت تھوڑے وقت کے لیے ہے، لیکن قیامت کے روز اس پر بہت بڑی مصیبت نازل ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، لیکن اس کے حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے روز اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں، آج ہی اس سے معافی مانگے، ورنہ پھر کل قیامت کے روز حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ ناظرین اکرام، آخرت میں بچنے کے لیے ہمیں یہ بات یاد رکھنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے جب تک ادا نہ کیا جائے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف نہیں کرے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں قیامت کے روز ذلت رسوائی سے بچیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں۔ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا دیں، اگر مالی نقصان کیا ہے تو پورا کریں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اس شخص سے بھی معافی مانگیں اور اپنے رب سے بھی معافی مانگیں۔ جان لیجئے وہ گناہ جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے کر جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حج اور کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک حقدار خود معاف نہ کر دے۔ اس سے پہلے قیامت کا دن آ جائے گا۔ آج ہی سے اپنے آپ کو بدلیں۔ ناظرین اکرام، جان لیجئے حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے، انسان دنیا میں بھی عزت اور سکون حاصل کرتا ہے اور آخرت میں بھی۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار معزز انسان بن جاتا ہے، لوگ اس پر بھی بھروسہ کرتے ہیں، لوگ اس شخص سے محبت کرتے ہیں، اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ جان لیجئے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتا ہے، ان کے حق ادا کرتا ہے، تو وہ کبھی بھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، اس کے دل کو روحانی سکون حاصل ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں بے تحاشا برکتیں ڈال دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی عزت ڈال دیتا ہے۔ جان لیجئے حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ یہ ہے، آخرت میں کامیابی نصیب ہوتی ہے اور جنت کا انعام حاصل ہوتا ہے۔ جان لیجئے حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، یہ آخرت میں کامیابی اور جنت میں داخلہ کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کے پریشانی دور کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پریشانی دور فرما دے گا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے روز اس کا حساب بہت ہی آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے، اسے چاہے وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ ناظرین اکرام، قرآن حدیث کی روشنی میں اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو انسان کی زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کرتا ہے۔ اس دین میں جہاں عبادت کا اہتمام ہے، وہاں معاملات اور اخلاقیات کو بھی غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے۔ قرآن و سنت میں دو طرح کے حقوق کی بات کی گئی ہے، حقوق اللہ اور اللہ کے حقوق، اور حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق، دونوں ہی کے ادائیگی لازمی ہے، مگر بعض موقع پر حقوق العباد کو فوقیت دی گئی ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوق معاف فرما سکتا ہے، لیکن بندوں کے حقوق بغیر ان کے معافی کے معافی نہیں ہوتی۔ حقوق العباد کی اہمیت کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو مفلس کون ہے؟ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے عرض کیا، وہ شخص جو نہ درہم رکھتا ہو،
نہ دینار۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے روز نماز، روزہ، زکوٰۃ لے کر آئے گا، مگر اس نے کسی کو گالی دی ہوگی، کسی پر بہتان باندھا ہو، کسی کا مال کھایا ہو، کسی کا خون بہایا ہو، پھر کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کی نیکیاں ان پر مظلوموں کو دے دی جائے گی، اور جب اس کے پاس نیکیاں نہ بچیں گے تو ان کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث اس بات کو واضح کرتی ہے، عبادات کے باوجود اگر حقوق العباد کی پامالی کی گئی ہو، انسان کا انجام بدترین ہو سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہوں پر حقوق العباد کا ذکر آیا ہے، مثلا والدین کے حقوق ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کی وصیت کی ہے۔ اسی طرح یتیموں کے حقوق کے بارے میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یتیموں کے مال کے قریب نہ جاؤ مگر اس طریقے سے جو بہترین ہے۔ اسی طرح پڑوسی کے حقوق ہیں، ارشاد باری تعالیٰ ہے، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قربت داروں، یتیموں، مسکینوں، قریبی ہمسائے، دور کے ہمسائے پہلو کے ساتھ، مسافر، تمہارے غلاموں کے ساتھ بھی اسی طرح تجارت اور انصاف۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، پیمانہ تروزہ انصاف سے پورا کرو، ہم کسی جان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتے۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی حقوق العباد کی عملی تفسیر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں درج ذیل پہلو بہت نمایاں ہے۔ نمبر 1، خدمت خلق۔ تمام مخلوقات اللہ کا کنبہ ہے، بس اللہ کو وہی شخص زیادہ محبوب ہے جو اس کے کنبے کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ نمبر 2، پڑوسی کا خیال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام مجھے پڑوسی کے بارے میں اتنی وصیت کرتے ہیں رہے، میں نے سمجھا اسے وارث بنا دیں گے۔ نمبر 3، مسلمان کا حق مسلمان پر۔ سلام کا جواب دینا، دعوت قبول کرنا، نصیحت کرنا، چھینک کا جواب دینا، عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ جانا۔ نمبر 4، جھوٹ اور دھوکے دہی کو ممانعت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے نہیں۔ ناظرین اکرام، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کسی نے اپنے بھائی پر ظلم کیا ہو مال یا عزت میں تو آج ہی اس سے معافی مانگ لیں، اس دن سے پہلے جب نہ دینار کام آئے گا اور نہ درہم۔ ناظرین اکرام، یہ حدیث اس بات کی گواہی ہے، انسان قیامت کے روز صرف اور صرف اپنے اعمال کے ساتھ آئے گا، اور اگر کسی کے ساتھ ظلم کیا ہوگا تو اس کے نیکیوں سے بدلہ لیا جائے گا۔ ناظرین اکرام، اب اندازہ لگا سکتے ہیں حقوق العباد کا خیال نہ رکھنا کتنا بڑا اور خطرناک ترین گناہ ہے۔ بہت سارے لوگ روزمرہ زندگی میں کئی لوگوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، دھوکہ دہی کرتے ہیں، ظلم زیادتی کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے وہ فوراً معافی مانگ لیں۔ جس پر ظلم کیا اس سے بھی معافی مانگے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی معافی مانگیں۔ ہر مسلمان پر لازم ہے وہ اپنے اعمال کا جائزہ لیں اور دیکھیں کہیں وہ کسی کے ساتھ زیادتی تو نہیں کر رہا۔ اگر ایسا ہے تو پھر فوری طور پر توبہ کریں، اگر ممکن ہو تو حقوق ادا کریں اور معافی مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت توفیق مرحمت فرمائے۔ میرا سنانا آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم ناظرین اکرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے میری آج کی اس ویڈیو کو لائک شیئر کر دیجئے اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیراً کثیرا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔